جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان بڑا چیخا، چلایا اور رویا اور اس نے اپنا سر پیٹا۔ اس کے چیلوں نے پوچھا کہ اے استاذی محترم، آپ نے کیوں اتنا واویلا کیا، کیوں اتنا شور مچایا؟ اس نے کہا کہ آج اللہ تعالیٰ نے امت رسول کو وہ اللہ ہو 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 اللہ ہو۔ آج ہم نے آغاز کرنا ہے درس قرآن مجید کا۔ ویسے ہماری کلاس تو اپنی روٹین میں جاری رہے گی، لیکن یہ ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تفسیر بھی ضروری ہے، اور انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے یہ ایک سلسلہ شروع کیا تھا لیکن وہ چل نہیں سکا۔ اب دوبارہ سے کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ استقامت نصیب فرمائے اور نظر بد سے محفوظ فرمائے اور ہمیں یہ سعادت عطا فرمائے کہ ہم اسے لے کر چلیں۔ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ ایک مومن کی زندگی اس کے مطابق گزرنی چاہیے، اور ایک مومن کی زندگی اگر اس کے مطابق نہیں گزرے گی تو اس کے لیے پہلی منزل جو قبر ہے اس میں بھی پاس ہونا مشکل ہو جائے گا۔ حشر تو بعد کی بات ہے، لیکن جو پہلے قبر کا جہان ہے، برزخ ہے، زندگی سے آگے جانے کا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ قرآن کے ساتھ نسبت ہو۔ قرآن مجید کے جو حقوق ہیں، وہ پہلا حق یہ ہے کہ اسے پڑھا جائے، سمجھ کر پڑھا جائے، پھر اسے سمجھا جائے، سمجھ کر دوسروں تک اسے پہنچایا جائے، اور اس کی تلاوت کا جس طرح سے حق ہے اس طرح سے ادا کیا جائے۔ سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ قبر کے اندر 4 سوال ہیں۔ عموماً ہم سنتے آئے ہیں 3 سوال، لیکن 4 سوال ہیں۔ پہلا سوال ہے کہ تیرا رب کون ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ تیرا دین کون سا ہے، تیسرا سوال یہ ہے کہ اس شخصیت کے بارے میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کروایا جائے گا اور پوچھا جائے گا کہ ان کے بارے میں تو دنیا میں کیا کہتا رہا۔ مومن ہوگا تو کہے گا ربی اللہ، دین کے بارے میں کہے گا کہ دین میرا اسلام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہے گا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں جن پر میں ایمان لایا، محمد رسول اللہ۔ اور اگر کافر ہوگا، منافق ہوگا، تو کہے گا کہ مجھے ان سوالات کا کوئی پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے۔ اب جب مومن ان تینوں سوالوں کے جواب دے چکے گا تو پھر چوتھا سوال ہوگا، اور وہ چوتھا سوال اس کے اوپر بنیاد ہے ان 3 سوالوں کی۔ اگر اس چوتھے سوال کے اندر ناکامی ہوئی تو ان تینوں سوالوں کے جوابات، ظاہر سی بات ہے ان تینوں سوالوں کے جواب وہی دے سکے گا جو چوتھے سوال کو جانتا ہوگا، جس نے زندگی میں چوتھے سوال کی تیاری کی ہوگی۔ یہ بھی محدثین نے، فقہاء نے لکھا ہے۔ اور وہ چوتھا سوال یہ ہے کہ تو نے کہا اللہ میرا رب ہے، دین میرا اسلام ہے، محمد الرسول اللہ میرے نبی اور رسول ہیں، بتا یہ تینوں باتیں تجھے کس نے بتائیں؟ تو مومن یہ کہے گا کہ یہ تینوں باتیں مجھے اللہ کی برحق کتاب قرآن مجید نے بتائی۔ تو یہ ہے چوتھا سوال، جس کو آج بدقسمتی سے امت مسلمہ نے ایک برکت کی کتاب سمجھ لیا ہے۔ اس کی صورتوں کو حصول برکت کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ برکت نہ حاصل کریں، برکت حاصل کرنی چاہیے۔ مختلف احادیث مبارکہ ہیں، ہر ایک صورت کی اپنی اپنی افادیت ہے، اپنی اپنی اہمیت ہے۔ برکات اور اس کے انوار سے کسی قسم کا کوئی اعتراض کسی کو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ کلام باری تعالیٰ ہے۔ لیکن برکات اور انوار تب نصیب ہوتے ہیں جب اس کتاب سے تعارف اچھی طرح سے ہو، اس کے معنی کو سمجھا جائے، اس کے مطالب کو سمجھا جائے، اس کی تعلیمات کو سمجھا جائے۔ اور جب اس کی تعلیمات، اس کے معانی اور اس کی پہچان نہیں ہوگی تو پھر برکات کام نہیں آتی۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہم کتاب ہدایت کو، اس کی تلاوت کریں روزانہ کی بنیاد پر، اور تلاوت جو ہے جس طرح قرآن مجید نے کہا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْ، کہ اس کی تلاوت اتنی ہی کرو جتنا تم آسانی سے کر سکو۔ آپ سے بالکل یہ ڈیمانڈ نہیں ہے کہ آپ روزانہ کے 10 سے 12 صفحات پڑھیں، بالکل نہیں، 2 سے 3 سپارے پڑھیں، کر سکتے ہیں تو ضرور کریں، لیکن کم سے کم اتنا کریں کہ اگر آپ ایک آیت بھی پڑھتے ہیں تو اسے سمجھ کر پڑھیں، اور پھر قرآن مجید کے ترجمے سمیت پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ یہ اس کتاب ہدایت یہ ہم سے کیا تقاضا کر رہی ہے، کیا بات کر رہی ہے۔
خدا کا کلام جو ہے وہ بڑی تاثیر رکھتا ہے جب ہم اسے اس کے معنی اور مطالب کے ساتھ پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو پھر اس کی نورانیت اور پھر اس کی برکات اور پھر اس کا جو میسج ہے اس کے اندر پھر نور العلا نور، کیا ہی بات ہے، وہ اچھی طرح سے انسان کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی ابتدا ہوئی اقرا بسم ربک الذی خلق، جب حضور کے سامنے حضرت جبرائیل آئے اور کہا اقرا، پڑھو، تو اس قرآن کی ابتدا ہی پڑھنے سے ہوئی۔ اللہ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کا نور عطا فرمائے، تاکہ یہ دنیا میں بھی ہمارا ساتھی ہو، قبر میں بھی ساتھی ہو، آخرت میں بھی ساتھی ہو، اور یہ اس بات کی گواہی دے کہ یا اللہ انہوں نے کوشش کی تھی مجھے پڑھنے کی، مجھے سمجھنے کی، اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، اور واقعتاً کوشش کی تھی۔ کسی بھی عمل کے اندر سے اگر اخلاص نکال دیا جائے تو وہ عمل جو ہے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس کے اعمال میں وزن نہیں ہوگا اسے حاویہ میں پھینکا جائے گا، اور جس کے اعمال بھاری ہوں گے، وزن والے ہوں گے، وہ عیش میں ہوگا، خوشی میں ہوگا۔ تو اعمال کے اندر وزن تب بڑھتا ہے جب اخلاص انسان اپناتا ہے، انسان کے اندر اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ ہمیں اخلاص عطا فرمائے۔ قرآن مجید سورہ فاتحہ سے ابتدا ہوتی ہے اس کی۔ سورہ فاتحہ جو ہے مکی ہے، اسے سبع مثانی بھی کہا جاتا ہے۔ بعض مفسرین نے اس کے 7 نام کہے ہیں، بعضوں نے اس کے 8 نام کہے ہیں۔ ام الشفا، شفا کی ماں۔ اس سورت کو سورہ دعا بھی کہتے ہیں، سبع مثانی، کہ اس کے اندر 7 آیات ہیں، اور اس کے دیگر بھی نام موجود ہیں۔ یہ مکہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ، میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ، الرحمن جو بڑا مہربان ہے، الرحیم نہایت مہربان۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو شیطان بڑا چیخا، چلایا اور رویا، اور اس نے اپنا سر پیٹا۔ اس کے چیلوں نے پوچھا کہ اے استاذی محترم، آپ کیوں اتنا چلائے ہیں؟ آپ نے کیوں اتنا واویلا کیا؟ کیوں اتنا شور مچایا؟ کیوں اتنا چیخے؟ کیوں اتنا چلائے؟ اس نے کہا آج اللہ تعالیٰ نے امت رسول کو وہ آیت عطا کر دی ہے کہ جس نے اگر اپنے ہر کام کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا نا، میرا اس کام میں مداخلت کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اور جو لوگ نہیں بھولیں گے تو وہ اپنے ہر کام میں اللہ کا نام لیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے کہا میں نے سر اس لیے پیٹا، واویلا اس لیے مچایا کہ اب مومنین کے ہاتھ کے اندر مجھ سے نجات کی چابی آ گئی ہے۔ اس کی افادیت پر انشاءاللہ تعالی ہم پھر بات کریں گے۔ میں اب آج کے درس کو یہیں پر اختتام کرتا ہوں، اس کا انشاءاللہ ہم تھوڑا تھوڑا کر کے آگے چلیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اخلاص عطا فرمائے، ہماری اس سعی کو، اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ یہ درس قرآن کی نشست ہفتے میں 3 دن ہوگی، اور اسی قرآن کے اندر ہم ساتھ میں جو تشریح ہے نا، یاد رکھیے تشریح ہمیشہ قرآن کی کس سے ہوتی ہے؟ حدیث سے ہوتی ہے۔ تفسیر کس سے ہوتی ہے؟ کس سے ہوتی ہے؟ اونچی آواز سے، حدیث سے ہوتی ہے۔ تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کا مشترکہ درس 8 سے 10 منٹ انشاءاللہ بہت لطف آئے گا، کوئی آپ تھکاوٹ کا اور اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوں گے۔ اللہ قبول اور منظور فرمائے۔ لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا ہو، لا الہ الا اللہ، لا الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ،
إلا الله 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 محمد رسول الله 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 جل جلالہ عما نوالنا صلی علی سیدنا حبیبنا کریمنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللأستاذية وللمشايخنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. سب بیماروں کے لیے دعا کریں، ہماری والدہ کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو شفا عطا فرما، صحت کاملہ، شفا عاجلہ، شفا کلی و شفا لوامہ نصیب فرما. الہی ماں کا سایہ تا دے سلامت فرما. جن جن کے جو احباب بیمار ہیں، اللہ جو رشتہ دار عزیز، جمیع امت مسلمہ کے سب بیماروں کو شفا یابی نصیب فرما، صحت کاملہ و عاجلہ و شفا کلی و شفا لوامہ نصیب فرما. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد.